والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پانی پر قدرت نہ پانے کی 10 صورتیں جو بیان کی گئی، اب ان میں سے جو وہ کچھ ایسی ہیں جن کی ہم انشاءاللہ تفصیل یعنی وضاحت جو وہ کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کی بیماری جو بڑھ جائے گی، اگر وضو یا غسل کرے گا بیماری بڑھ جائے گی یا وہ بیماری دیر سے صحیح ہوگی تو پھر ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب اس بات کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ بیماری بڑھے گی، کس طرح اندازہ لگایا جائے گا؟ تو جواب یہ اس نے خود آزمایا ہو کہ وضو اور غسل کرے گا تو دیر سے صحیح ہوگا یا مزید جو وہ طبیعت میں بگاڑ آ جائے گا یا طبیعت دیر سے صحیح ہوگی۔ تو اس نے خود آزمایا ہو جب وضو یا غسل کرتا ہے تو بیماری بڑھتی ہے، یوں کہ کسی مسلمان اچھے لاحق کے حکیم نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو کہہ دیا ہو کہ پانی نقصان کرے گا، محض خیال ہی خیال بیماری بڑھنے کا ہو تو تیمم جو ہے جائز نہیں، یعنی خیالی طور پر نہیں ہو۔ پہلی بات یہ کہ اپنا تجربہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اگر طبیب حاذق نے جو وہ کہہ دیا ہے، جو فاسق بھی نہیں ہے فاجر بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ پانی استعمال کرو گے تو نقصان دہ ہوگا، پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا، ورنہ جو ہے وہ اپنی خیال میں کر دینے سے جو وہ تیمم کرنا جو جائز نہیں ہوگا۔ یوں ہی کافر یا فاسق یا معمولی طبیب کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا تلاش کرنا ضروری ہے؟ ہم نے یہ بھی بات بیان کی تھی کہ چاروں اطراف میں 1 میل تک پانی کا پتہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تیمم جائز ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا تلاش کرنا ضروری ہے؟ اگر تلاش کیے بغیر تیمم کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اب اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے۔ تلاش کیے بغیر تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنا یہ لازمی ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر جو وہ نماز ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضروری نہیں، پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا کیونکہ پانی اس نے پا لیا تو تیمم ٹوٹ گیا۔ اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے پوچھا نہیں اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرے گا؟ اعادہ جو وہ چاہیے۔ تیسری صورت، اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں تھا تو تلاش کر لینا مستحب ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کہ قریب میں پانی ہے یا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تلاش کر لینا مستحب ہے۔ بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز جو وہ ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس آب زمزم موجود ہو یا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جواب یہ، ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرک لیے جا رہا ہے یا بیماروں کی شفا کے لیے لے کے جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اگر وضو کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ زمزم کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ وضو کر لے گا۔ تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس پانی تو ہے اس کے پاس، اگرچہ زمزم ہے لیکن زمزم کے ہوتے ہوئے تیمم کی جو اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی